رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نعمت اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ جل جلالہ کی ذات کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ مقدس رمضان المبارک کا آخری جمعہ بھی عطا فرمایا۔ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا بڑا جوڑ ہے، رمضان اور قرآن، ان کا بڑا جوڑ ہے، اور جوڑ یہاں تک ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو رمضان المبارک بھی گناہ گاروں کی سفارش کرے گا اور قرآن مقدس بھی سفارش فرما رہا ہے۔ القرآن و رمضان یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن دونوں سفارشی بن کر سامنے آ جائیں گے۔ آج اگر رمضان المبارک کا مہینہ جا رہا ہے مگر قرآن مقدس تو ہمارے ساتھ ہے، وہ تو پہلے بھی تھا، اب بھی ہے، شوال کے اندر، آگے دوسرے مہینوں میں یہ تو ساتھ چلے گا۔ اس لیے ہمیں تڑپ ہے کہ ماہ مقدس ہم سے جدا ہو رہا ہے اور اس کا ہم آخری جمعہ ادا کر رہے ہیں، مگر ساتھ اس کے یہ ہے جو رمضان کا ساتھی قرآن ہے وہ تو کہیں جانے والا نہیں ہے۔ اس کے لیے تو اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کو نازل بھی ہم نے کیا ہے اور قرآن کی حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ اور یہ قرآن مقدس کہ جب ہم پڑھتے ہیں اس کا اثر کیا نکلتا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں اس کا اپنا اثر ہے، قرآن مقدس پڑھتے ہیں تو اس کا اثر کیا ہے؟ سب سے پہلا اثر یہ نکلتا ہے کہ بندہ اللہ کا خاص بندہ بن جاتا ہے۔ اور یہ بات ذرا پیش نظر رکھیں گے تو اور زیادہ لطف آئے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھئی ہمارا بندہ ہے، بڑے لوگ جو ہے نا ذمہ دار، تو بھئی خیال کرنا ہمارا بندہ ہے۔ ایم پی ایم این اے کہتے ہیں بھی خیال کرنا، اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ ہمارا بندہ ہے۔ وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم، صدر کہتا ہے بھی خیال کرنا یہ ہمارا بندہ ہے، مگر قرآن پڑھنے والا وہ شخص ہے کہ جس کے لیے رب فرماتا ہے خیال کرنا یہ میرا بندہ ہے۔ ان للہ اہلین من الناس قالوا یا رسول اللہ من ہم قال ہم اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں۔ عرض کی حضور وہ خاص بندے کون ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہم اہل القرآن، جو لوگ جتنے رب لم یزل کا قرآن بہتر پڑھنے والے ہوتے ہیں اتنے ہی وہ رب کے زیادہ قریبی ہوتے ہیں۔ بس یہ بس اللہ نہ بس رہنے یہ بھی رہنے دیں، پھر نا انصافی ہو جائے گی باقی بغیر پنکھے کے اور میں پنکھا نہیں یہ بند کر دیں، ویسے بھی آواز اس میں بند کر دیں، بند کر دیں، یا تو سب کو چلا دو نا۔
دیکھیں ذرا، تکبیر، رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب آج ہم نے علاقے کے کسی ایس پی سے، ڈی ایس پی سے ٹائم لینا ہو تو کتنے جتن کیے جاتے ہیں، اگر اس سے اوپر ہم چلے جاتے ہیں تو جب بات کر کے واپس آ جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے پھرتے ہیں جناب آج میری بات ایس پی سے ہوئی ہے، آج ڈی سی سے ہوئی ہے، آج سیاسی میدان میں، آج یہ ہماری ملاقات جو ہے، رابطہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ گورنر سے ہوئی ہیں، وہ ہماری باتیں جو ہوئی ہیں وہ وزیر اعلیٰ سے ہوئی ہیں، وزیر اعلیٰ کی باتیں یہ ہیں۔ آؤ آج ہم نہ تو بات کرنا چاہتے ہیں ایس پی سے، نہ ڈی ایس پی سے، نہ بات ہم کرنا چاہتے ہیں ہم وزیر اعلیٰ سے، نہ وزیر اعظم سے۔ یا اللہ آج تو ہم بات تجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اذا احب احدکم ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن، جو بندہ یہ چاہتا ہے میں اپنے رب سے باتیں کروں وہ قرآن مقدس کو پڑھنا شروع کر دے، وہ رب سے ہم کلام ہو جائے گا، رب سے ہم کلام۔ اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ سے باتیں کی جائے۔ اللہ رب العزت، اور پھر میں بڑے پیار سے کہتا ہوں اللہ جل جلالہ اب یہ تو نہیں کہ وہ پھر باتیں یوں کرے گا جیسے ہم کر رہے ہیں، لو لگا کر قرآن مقدس کو دل میں بات رکھیں، یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے میں کیا کروں۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ میں ایک مرتبہ میں بابا صاحب حاضر ہو جاتا ہوں، چھوٹی مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں، وہاں میں اپنے مولا سے کہتا ہوں مولا میرا یہ مسئلہ ہے میں کیا کروں۔ میں قرآن مقدس کھولتا ہوں، جہاں کہیں سے میں کھولتا ہوں میرا مولا مجھے وہیں ہم کلام ہو کر عطا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، اور یہ میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی عرض کرتا ہوں آپ اپنا معاملہ دل میں رکھیں۔ قرآن مقدس اگر عربی آتی ہے تو ٹھیک، اگر عربی نہیں آتی تو اس طرح کریں کہ وہاں پر قرآن مقدس ترجمے والا لے کر بیٹھ جائیں۔ اللہ باتیں کرتا ہے، اب تو نے یہ کرنا ہے، اب تم نے یہ کرنا ہے۔ یا اللہ ہم قرآن مقدس پڑھیں تو پھر ملے گا کیا؟ قرآن پڑھیں تو ملے گا کیا؟ یہاں تو کام کاج کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، مولا اب کیا ملے گا؟ ادھر میرے مدینے والے آقا ارشاد فرماتے ہیں حملۃ القرآن اولیاء اللہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے ولی کی نشانی کیا ہے؟ مدینے والا فرماتے ہیں جو بندہ جتنا قرآن کا نوکر ہوا کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ جتنا بڑا قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا، سننے والا، سنانے والا، لکھنے والا، تحریر کرنے والا، اس کے معنی کو بیان کرنے والا، صرف اور نہ پڑھنے والا، وہ فقہ منطق اصول کو پڑھنے والا، جتنے معاونین قرآن مقدس کے ترجموں کے ہیں جو انہیں پڑھتا ہے وہ درجہ ولایت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ بہت بڑا چلہ ہے، بہت بڑا چلہ ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم چلہ کرنا ہے 1.25 مہینے، 1.5-2 مہینے کا، تو حقیقت یہ ہے بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرید الاسر فرمایا کرتے تھے زندگی میں پڑھنے کے بعد پڑھانا چاہیے، چونکہ یہی سب سے بڑا چلہ ہے، یہ سب سے بڑا چلہ ہے۔ تو جو بندہ قرآن کو پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے یہ بندہ وہ ہے حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن پڑھنے پڑھانے والا اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے۔ من والاہم فقد والا اللہ ومن عاداہم فقد عاد اللہ، جو قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ پیار کرتا ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ رب سے پیار کر رہا ہوتا ہے، اللہ سے پیار کر رہا ہوتا ہے۔ اور جو ان کے ساتھ دشمنی کرتا ہے وہ رب ذوالجلال سے دور ہو رہا ہوتا ہے۔
اس لیے ذرا حافظوں کے ساتھ، قاریوں کے ساتھ، قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ پیار کیا کرو، کیونکہ جو ان سے پیار کرتا ہے بظاہر تو سامنے حافظ قرآن کھڑا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ باتیں اس سے کر رہے ہو، پیار اس سے کر رہے ہو، مگر یہ در پردہ پیار رب لم یزل سے کر رہے ہو۔ حملۃ القرآن اولیاء اللہ، قرآن کا جو حامل ہوتا ہے، پڑھنے پڑھانے والا ہوتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کے لیے رب فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وہ فرماتا ہے جب مجھے بندہ پیارا لگنا شروع ہوتا ہے، میرا ولی بنتا ہے، تو پھر میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے۔ یہ اعزاز ملتا ہے۔ ملتا کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں، جب میں نے ابھی درس نظامی شروع کیا تھا اس وقت یہ حالات نہیں تھے، یہ حالات نہیں تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ درس نظامی کرنے والوں کو ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی کی وہ ڈگری مل جاتی ہے، ایم فل کر رہے ہیں، اس پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، آج تو بہت کچھ ہے۔ جب میں نے درس نظامی شروع کیا اس وقت مجھے تانا دینے والے کہا کرے تجھے ملے گا کیا، تجھے ملے گا کیا، یہ تو ڈگری ہے، میٹرک ہے، ایف اے ہے، بی اے ہے، ایم اے ہے۔ اور اس وقت میرے پاس ایسا کوئی جواب جو ظاہری طور پر میں انہیں دے سکتا ہوتا وہ تھا بھی نہیں، کہ ڈگری جو ہے اس لیول کی ہے، وہ جواب نہیں تھا۔ لیکن ڈگری اس بندے کی ہے کیا؟ جو قرآن کو پڑھتا ہے۔ ڈگریاں ہوں بی اے کی، ایم اے کی، ایم فل پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو، ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہو، اسے چانسلر وائس چانسلر تقسیم کرتا ہے، مگر جو قرآن پڑھنے پڑھانے والا ہے اس کو ڈگری خود رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ اور وہ ڈگری بھی کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ میں بندے کی سماعت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنا کرتا ہے۔ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ، میں بندے کی بصارت بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھا کرتا ہے۔ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑا کرتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهَا، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِی لَأُعِیذَنَّهُ، پھر اس بندے کا مقام یہاں تک ہوتا ہے یہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے، میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ قرآن مقدس پڑھنے پڑھانے والے کا مقام ہے۔ یادو میں یہ کر رہا ہوں کہ رمضان اور قرآن کا بڑا جوڑ ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اور رمضان المبارک کے اندر ہی ہے وہ قدر والی رات، اور اکثر و بیشتر کا وہ 27ویں کی رات ہے جو رات گزری ہے، پچھلی رات۔ بعد نے کہا طاق کے ساتھ آتی ہے، تاہم جو بھی ہو، اب یہ قرآن اور رمضان ان کا بڑا جوڑ ہے۔ جو بندہ قرآن مقدس کو پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سمجھتا ہے، سکھاتا ہے، اس بندے کا مقام یہ ہے کہ رب ذوالجلال اسے دیکھ کر گناہ گاروں کو بھی معافی عطا کر دیتا ہے۔ یعنی اس کے صدقے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا کرے گا، اور کرنا اس نے یہ ہے کہ رب ذوالجلال غضب ناک ہوا تجھ پر، مگر اس نے قرآن پڑھ رکھا ہے، تفسیر جانتا ہے، قرآن کی نوکری کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ جب اسے دیکھتا ہے کہ وہ تیرے بھی عذاب کو ٹال دیا کرتا ہے۔ ان اللہ لیغضب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ غضبناک ہو جاتا ہے۔ ان اللہ لیغضب، اللہ رب العزت غضبناک ہو جاتا ہے۔ فتسلم الملائکہ، اور فرشتے بھی ڈر جاتے ہیں، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ فتسلم الملائکہ، اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں۔ فَإِذَا نَظَرَ،
الی حملۃ القرآن یملأ الردن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب رب لم یزل اس حالت میں بڑے غصے میں ہے، ان کو تباہ کرنے کے قریب ہے، گناہ گاروں کو برباد کرنے کے قریب ہے، اسی اثناء میں اس کی نظر ایسے بندے پر پڑ جاتی ہے جو قرآن کی نوکری کرنے والا ہوتا ہے. یملأ الردن، پہلے بڑا غضب میں ہوتا ہے، لیکن جب اس حامل قرآن کو دیکھتا ہے تو اللہ جل جلالہ اتنا کرم کرتا ہے کہ رب کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے. یہ حامل قرآن کا مقام. دیکھیے آپ میں مزدوری پہلے کرتے ہیں، پیسے بعد میں ملتے ہیں. مزدوری پہلے کرتے ہیں، پیسے بعد میں ملتے ہیں. مگر یہ قرآن مقدس کی مزدوری وہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ اس مزدور نے مزدوری بعد میں کرنی ہے، اسے اجر پہلے مل چکا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. یہ عجیب نوکر ہے، عجیب نوکر ہے. سوچتا تو ہے بندہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے قرآن مقدس بعد میں پڑھنا ہے، اس کو اجرت پہلے مل گئی. آئیے ایک حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق الخلق بألف عام. ابھی زمین کے بننے میں 1000 سال پڑا ہوا تھا، 1000 سال پڑا ہوا تھا. اس وقت رب لم یزل نے 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی. اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. سورہ 2 سورتوں کی تلاوت فرمائی. فلما سمعت الملائکہ، اللہ کی تلاوت کو فرشتوں نے سنا. وقالت الملائکہ، اب فرشتوں نے کیا کہا وہ ذرا غور کریں. اب جس نے قرآن مقدس پڑھنا ہے اس کی مزدوری کیا ہے؟ طوبیٰ لِأَلْسِنَةٍ تَنْطِقُ بِهَذَا طوبیٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا طوبیٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. وہ اس وقت ابھی تو زمین نہیں بنی، یہاں پر دھرتی پر زندگی نہیں پیدا ہوئی، ابھی انسان نہیں آیا. اس وقت فرشتوں نے سورہ طٰہٰ کو سنا، سورہ یاسین کو سنا. سن کر کہتے ہیں مولا طوبیٰ لأمۃ ینزل علیہم ھذا. مولا ہم ان بندوں کو سلام پیش کرتے ہیں جن بندوں کی طرف تیرا یہ کلام نازل ہونا ہے. ایک بات جس کی طرف نازل ہونا ہے انہیں ہم سلام کرتے ہیں. طوبیٰ خوش نصیبی ہے، ابھی قرآن ابھی پڑھنا ہے مگر خوش نصیبی کی دعا پہلے مل رہی ہے. غور کریں. اور پھر یہ کہا طوبیٰ لِأَلْسِنَةٍ تَنْطِقُ بِهَذَا. یا اللہ تیرا یہ کلام جن زبانوں پر جاری ہونا ہے ہم ان زبانوں کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں. پڑھنا بعد میں ہے، مزدوری پہلے مل رہی ہے. طوبیٰ لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا. مولا جن دلوں کے اندر تیرا یہ کلام اترنا ہے ہم ان دلوں کو بھی سلام پیش کر رہے ہیں. یارو یہ عجیب مزدور ہے، بلکہ میں کہتا ہوں ہم عجیب مزدور ہیں. قرآن تو ہم نے آج پڑھا، پیدا ہونے کے بعد پڑھا، مگر عجیب بات یہ ہے کہ ہماری مزدوری پہلے ہی مل چکی اور وہ ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ مزدوری بارہا آگے بڑھتی اور ملتی چلی جا رہی ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے، لوگ پوچھتے ہیں یار معزز بندہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں جناب ہمارے علاقے کا ایم پی ہے معزز، ایم این اے معزز، ہمارے علاقے کا وہ وڈیرا معزز، ہمارے علاقے کا چودھری صاحب معزز. بھائی اس کے پاس بینک بیلنس بہت ہے، بڑا معزز. اس کے پاس کوٹھیاں ہیں، کاریں ہیں، بڑا معزز. یہ ہمارا معیار ہے. آؤ
ذرا مدینے والے آقا سے پوچھتے ہیں جی، مدینے والے آقا سے پوچھتے ہیں حضور معزز کون ہے؟ حضور فرماتے ہیں اشراف امتی حملۃ القرآن، فرمایا میری امت مسلمہ کے جتنے لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، تفسیر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، یاد رکھنا کہ سب سے معزز بندے بھی یہی ہیں۔ اور یہاں پر کہ جو شخص یہاں پر قرآن مقدس پڑھتا ہے، رمضان شریف تو چلا جائے گا چند دنوں کے بعد، قرآن مقدس تو ساتھ رہے گا، وہ تو ہر وقت ساتھ رہے گا، بلکہ یہاں تک کہ وہ فرماتا ہے کہ جو میں یہ جوڑ تمہیں دے رہا ہوں، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، اگر کہ کوئی مائی کا لال ہے تو آؤ میرے اس قرآن کے جوڑ کا توڑ پیش کر کے دکھا۔ اور پھر خود ہی فرماتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل ھذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، وہ خود فرماتا ہے سارے جن جمع ہو جاؤ، انسان جمع ہو جاؤ، بشر جمع ہو جاؤ، محرر جمع ہو جاؤ، خطیب جمع ہو جاؤ، محدث جمع ہو جاؤ، دنیا بھر کے ادیب لبیب جمع ہو جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ میرے قرآن کے جوڑ کا توڑ پیش نہیں کر سکتے ہو، تو خود فرماتا ہے۔ اس لیے جو پڑھنے پڑھانے والا ہے وہ بڑا خوش نصیب ہے، اسے سمجھ لینا چاہیے یہ کارخانہ قدرت کا یہ بندہ امین ہے، یہ رب کا کام کر رہا ہے، جو پڑھتا ہے اصل میں وہ رب کا کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ حفاظت فرمانے والا ہے۔ اب جب بندہ پڑھ رہا ہے تو وہ اس بندے کے ذریعہ سے حفاظت کر رہا ہے، جو تراویح پڑھا رہا ہے رب ذوالجلال اس تراویح پڑھانے والے کے ذریعہ سے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ دور کر رہا ہے، وہ دور کے ذریعہ سے اللہ جل جلالہ کے اس قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، جو چھپائی کر رہا ہے وہ قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، دہرائی کر رہا ہے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، اور جو قرآن کی حفاظت کرتا ہے یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ معزز ہوا کرتا ہے۔ اشراف امتی حملۃ القرآن۔ اور پھر یہ اس کا ایک اور عجیب فائدہ، لوگ کہتے ہیں جناب اس کے پاس بینک بیلنس بڑا ہے، بھائی بڑا امیر ہے، بڑا امیر ہے، بھائی اس کے پاس 10 پراڈو ہیں، بڑا امیر ہے، بھائی اس کے پاس 20 کوٹھیاں ہیں، جی بڑا امیر ہے، بھائی یہاں پر ملک میں بیرون ملک اور اس کے بڑے اثاثے ہیں، جی بڑا امیر ہے۔ آؤ مدینے والے سے پوچھتے ہیں یہ امارت ہے؟ وہ فرماتا ہے القرآن غنن ولا غنن دونہ، اصل امیری قرآن کی امیری ہے، جو جتنا قرآن سے پیار کرتا ہے وہ اتنا ہی بڑا امیر ہوا کرتا ہے، اور قرآن مقدس کا جو محبت کرنے والا ہے اتنا ہی بڑا امیر ہوا کرتا ہے۔ امارت روپے سے نہیں، پیسے سے نہیں، کوٹھیوں سے نہیں، کاروں سے نہیں، اسٹیٹس سے نہیں ہے۔ اگر کسی کی غنا ہونا امارت ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں وہ قرآن مقدس کی امارت ہے۔ جو جتنا پڑھا، جو جتنا جاننے والا ہے وہ اتنا بڑا امیر ہے، جو جتنا پڑھنے والا ہے وہ اتنا ہی زیادہ امیر ہے۔ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید۔ حضور نے فرمایا من قرأ القرآن فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ غیر انہ لا یوحى علیہ،
اور یہ حدیث پاک کا ترجمہ ذرا دل تھام کر سنیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص من قرأ القرآن، جو شخص قرآن پڑھتا ہے، فقد استدرج النبوۃ بین جنبیہ، وہ اپنے سینے میں نبوت کی روشنیوں کو جمع کر رہا ہوتا ہے. غیر انہ لا نبی، لا نبی بعد، لیکن صرف فرق کیا ہے؟ غیر انہ لا یوحیٰ علیہ، بات صرف اتنی ہے قرآن مقدس پڑھتا ہے، یہ اپنے اندر سینے کے اندر نبوت کے جلووں کو سمو رہا ہوتا ہے. غیر انہ لا یوحیٰ علیہ، بس بات اتنی ہے کہ اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اس پر وحی نازل نہیں ہوتی. بات اتنی ہے، مگر ہے کیا کہ رب کے جلووں کو سمو رہا ہے، نبوت کے جلووں کو سمو رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اور اس بندے کا اعزاز اتنا ہے، اس بندے کا اعزاز اتنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا حسد الا علی اثنین، دو بندے ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے. رجل آتاہ اللہ مالا فانفق، ایک بندے کو اللہ نے بڑا مال دیا ہے، وہ دن رات رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے. یہ بندہ رشک کے لائق ہے. یعنی اربوں روپے کا ہونا یہ کافی نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے راہ پر خرچ کر رہا. اگر تھوڑے بھی ہیں راہ خدا میں خرچ کر رہا ہے. ایک آدمی کے پاس اگر 10-20 روپے ہیں وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اور ایک آدمی کے پاس، اس نے 20 ہیں، 20 کے 20 خرچ کر دیے. ایک کے پاس 20 ارب ہیں، وہ اس میں سے 10-20 ہزار، 50 ہزار، کروڑ، 2 کروڑ، 15-20 کروڑ خرچ کر دیتا ہے. ذرا غور کریں، یہ 20 کروڑ روپیہ جو اس نے خرچ کیا ہے، اس بندے کے خرچ کیے ہوئے 10 روپے 20 روپے کا مقابلہ نہیں کرتا. کیوں؟ اور اس کے پاس تو کل پونجی 20 روپے تھی، وہ اس نے اپنے مولا کو پیش کر دیے. تو یہاں اس کا مطلب یہ ہوا ابھی تو اپنی جائیداد لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے اپنی ساری جائیداد ہی اپنے رب کے نام پر پیش کر دی. یہ 20 روپے اس کے یہ قیمتی ہیں، یہ اس کے 20 روپے قیمتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ اپنے مولا کی بات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توجہ لینا چاہتے ہو، اللہ رب العزت کا پیار لینا چاہتے ہو، پھر وہ کچھ خرچ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے. اب ذرا غور کر لیں، کیا 100 200 500 1000 لاکھ کروڑ یہ پیارا لگتا ہے؟ جو سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں خرچ کرو، رب کی بارگاہ میں خرچ کرو. غور کریں، جب بندہ بیمار پڑتا ہے، بندہ پیسے لٹا دیتا ہے، میری جان بچ جائے، میری جان بچ جائے، لاکھ روپیہ لگا دیتا ہے کہ یہاں پر میری جان بچ جائے. مگر جب کبھی، اب تو یہ تھا نا مال کا اور جان کا مقابلہ ہوا، تو مال اس نے قربان کر دیا، جان کو بچا لیا. اور جب کبھی جان کا اور ایمان کا مقابلہ آ جائے تو پھر جان کو لٹا دیا جاتا ہے، ایمان کو بچا لیا جاتا ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایمان اصل میں ہے کیا. خود حضور اس کی وضاحت فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. پکا ایماندار بندہ وہ ہے کہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی ماں، اس کا باپ، اس کی دولت، اس کا نظام حیات سب کچھ پیچھے ہو. اور میاں کیا پھر کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سب کچھ پیچھے ہے، میرا آمنہ کا لال سب سے آگے.
اصل میں یہ ہے اپنی مرضی چھوڑ دے. ذرا پہلے پوچھ میرے مصطفیٰ آپ کی مرضی کیا ہے. اپنی مرضی چھوڑ, مصطفیٰ کی مرضی کو اختیار کر. اور جب اپنی مرضی چھوڑے گا, مصطفیٰ کی مرضی کو اختیار کرے گا, تو پھر یاد رکھ کہ یہ مصطفیٰ کی مرضی کے اندر ہی خدا کی مرضی بھی آ جایا کر. اور یہ بندہ, ہاں اس بندے کو ایک تو یہ ہے کہ مال ملا اور رب کی راہ میں خرچ کر دیا, اور قابل رشک بندہ دوسرا وہ ہے کہ جسے رب نے قرآن دیا اور وہ دن رات قرآن مقدس کو پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں لگا ہوا ہے. یہ دو بندے وہ ہیں جو قابل رشک بندے ہیں, ان پر رشک کیا جا سکتا ہے. اور یارو غور کریں, بندے نے کام تو اپنا کیا, مگر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل بہ, جس نے قرآن کو پڑھا اور اس پر اس نے عمل بھی کیا, البس والداہ تاج یوم القیامہ, جب قیامت کا دن آئے گا تو چمکتے ہوئے چہروں والے بڑے بڑے تاج پہنے ہوئے کچھ لوگ آ رہے ہوں گے. پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ کہا جائے گا یہ حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے, یہ قرآن پڑھنے والے کا باپ آ رہا ہے, یہ قرآن پڑھانے والے کا باپ آ رہا ہے. وہ پڑھنا پڑھانے والا اس کا اپنا مقام تو ہے ہی صحیح. اللہ جل جلالہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے کے باپ کو بھی کبھی محروم نہیں کرے گا. قیامت کے دن اس کے سر پر بھی تاج لگا ہوگا کہ تو نے اپنے بچے کو قرآن پڑھنے پڑھانے پر آمادہ کیا تھا. اور یہ مقام کہ یہاں پر اس بندے کا مقام ہے کیا. خود حضور فرماتے ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, لوگوں اپنے اولاد کو 3 چیزیں دے دو. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنے بچوں کو 3 چیزیں دو. حب نبیکم, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے نبی کا پیار سکھا دو. اللہ اکبر, ذرا غور کرنا, اگر پیار کے بغیر, نبوی محبت کے بغیر قرآن کو پڑھا تو یہ قرآن مقدس کو نہیں پڑھا, کچھ اور ہی پڑھا ہے. اور اگر اس نے قرآن مقدس کو اس لیے پڑھا کہ اسے نبی سے پیار ہے, اسے نبی سے محبت ہے, تو پھر ذرا غور کرنا جو حضور سے محبت کرنے والے کا سٹیٹس یہاں تک ہے کہ کالے رنگ کا موٹے ہونٹوں والا بلال حبشی جو نگاہ مصطفیٰ میں چڑھ گیا, چلتا بلال حبشی فرش زمین پر تھا مگر اس کے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی تھی. یارو یادرا قاری صاحب, یہ میرا خیال ابھی آپ اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے, میں 3-4 منٹ میں اپنی بات کو مکمل کرنے لگا ہوں, کیونکہ یہ آج گرمی ہے, گرمی اس کی وجہ سے ہم ذرا بات کو ذرا جلدی کلوز کر دیں گے. ایک آخری حدیث پاک, ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال, اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. حب نبیکم, اپنے نبی کا پیار سکھاؤ, اور پیار کا کچھ انداز یوں سکھاؤ. حضور خود فرماتے ہیں من ذکرت عندہ فلیصلی علیہ, پیار کا انداز یہ ہو کہ جب تذکرہ مصطفیٰ آئے تو دیوانہ اچھل جائے, ذکر ہو زلف مصطفیٰ کا, ذکر ہو لب حبیب کبریا کا, ذکر ہو والضحیٰ کے چہرے کا, ذکر ہو واللیل کی زلفوں کا, ذکر ہو ید اللہ کے ہاتھوں کا, ذکر ہو علم نشرہ کے سینے کا. اور ذکر جب سرکار کا آئے, سرکار فرماتا ہے جب تم میرا ذکر سنا کرو تو دیوانہ وہ ہوتا ہے جو مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا شروع کر دیتا. حب نبیکم, سب سے پہلے اپنے نبی کا پیار سکھاؤ. نمبر 2 وحب اہل بیت ہی,
اہل بیت کا پیار سکھاؤ. حضور نے کچھ نہیں مانگا, حضور نے کچھ نہیں مانگا کہ تم میں تبلیغ کرتا ہوں یہ مجھے دو. فرماتا ہے کہ نہیں, صرف ایک بات کہتا ہوں کہ تم میرے خاندان والوں کے ساتھ محبت کرنا. ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم وحب اہل بیتہ وقراءۃ القرآن. اور تیسری بات فرمائی اپنے بچوں کو قرآن مقدس کا پڑھنا پڑھانا سکھا دو. لہذا جو کچھ بھی بچوں کو بنائیں, آپ ڈاکٹر بنائیں, آپ انجینئر بنائیں, آپ بچے کو اس سیاسی دنیا میں اور اسے وزیر اعلیٰ بنائیں, وزیر اعظم بنائیں, بچے کو جو بنانا چاہتے ہیں بنائیں, مگر سب سے پہلے اسے غلام مصطفیٰ بنائیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے, نیکی کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین. حضور عید کا بتا دیں. ہاں, عید کی نماز 7:30 بجے انشاءاللہ, 7:30 سے 5-10 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں, لیکن 7:30 آپ ذہن میں رکھیں انشاءاللہ عید کی نماز ادا. 130 روپیہ, کم از کم 130 روپیہ, وہ آدھا سا گندم کا جو بنتا ہے وہ 130 روپے ہے. اگر زیادہ دیے جائیں تو اور زیادہ مناسب ہوگا.